ایک بار مجھے ایک کال آئی ہے، السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نمبر اپنی سم بیچ دیں، مجھے دے دیں، میں 3000 روپے آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ کی سم اور میری سم کا نمبر ایک جیسا ہے، جسٹ کوڈ کا فرق ہے، میرا 45 ہے، آپ کا 33 ہے، باقی نمبر ایک جیسا ہے، مجھے دے دیں۔ میں نہیں جانتا بندہ کون ہے، انجان آدمی ہے۔ میں نے جواباً کہا، میں نے کہا آپ اپنا نمبر بیچتے ہو؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میری طرح سیم ہے، مجھے دے دو۔ کہتے ایکسیلنٹ آنسر، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، پرفیکٹ، کیا کرتے ہو آپ؟ میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھانے والا ہوں۔ کہنے لگا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، السلام علیکم، سی یو اگین کر کے بند کر دیا۔ ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ لگی ہے، تعلق بنا ہے، آنا جانا ہوا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا، پھر پتہ چلا بندہ قادیانیوں سے متاثر نکلا۔ مولانا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہے، نیٹ کے ذریعے ٹورنٹو کا ایک قادیانی سرمد ہے کینیڈا سے جو اس کو پھنسائے بیٹھے ہے۔ 2 سے 5 ماہ اس بندے نے سمجھایا ہے، اور اس بندے کے سوالات ایسے ہیں، مجھے کہنے لگا جب بات چلی نا ہماری، مجھ سے سوال پوچھا، میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے۔ میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے کہا تو واجب القتل ہے، تو میں ڈر کے مارے کسی سے سوال نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیے، اگر کسی کافر کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کلین شیف لڑکا ہے، یہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ان دلائل سے کیا واسطہ؟ یہ ابن کثیر کیسے جانتا ہے؟ مظہری کیسے جانتا ہے؟ یہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون کیسے جانتا ہے؟ اس کی اسٹڈی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مورا ہے وہ دیکھو۔ وہ سوال کرتا میں جواب دیتا، سوال کرتا میں جواب دیتا۔ 2 ہفتے تک ہمارا معاملہ چلا، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں۔ مجھے پتا تھا ایک دن اس کے سوالات کے جوابات پورے ہوں گے تو یہ اصل بندہ لائے گا۔ میرے دوستو، شکار کھیلنا ہونا تو چھوٹے دل سے بڑے شکار نہیں کھیلے جا سکتے، بڑے شکار بڑے دل سے کھیلنے چاہیے۔ تو میں چلاتا گیا، ڈور لمبی رکھتا گیا۔ آخر اس کے جب سوالات ختم ہوئے، مجھے کہنے لگا آپ میرے سر سے بات کریں گے؟ میں نے دل میں کہا کہ اس دن کے لیے تو میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، یہ دن تو میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کر لیں گے۔ آپ کے سر کون ہے؟ میرے سر کا نام ہے سرمد، وہ ٹورنٹو سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مربی ہے قادیانیوں کا، اور وہ سوالات جوابات۔ میں نے کہا چلیں۔ اس کے گھر میں گئے، پرنٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے، وہ باقاعدہ وہ لگے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ہو تو یو پی ایس۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے، وہ ادھر سے کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، بیٹا پرنٹر آن کرو، وہ کلک کرتے ہیں، ادھر سے ابن کثیر کا صفحہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ مولانا محنت دیکھیں ان بےایمانوں کی، اور ہماری اپنی حالات بھی دیکھیں۔ ہم اس حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ میڈیا حلال حرام ہے، ان کی محنت دیکھیں۔ مظہری نے یوں لکھا ہے، یہ لو، وہ کلک کرے اور ادھر سے پرنٹ نکلا۔ میں نے کہا جی واہ۔ میں نے تو 4-5 منٹ دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے نہ کہنا یہ مولوی ہے، یہ ہے وہ ہے، اسے کہنا ویسے بات کر لو، میرا ایک دوست ہے، فرینڈ شپ ہے، فلاں ہے، زیادہ کوئی تفصیلی تعارف نہ کرانا۔ وہ اسی لیے کہا تھا، مجھے پتا تھا جب انہیں پتہ چلے گا نا وہ اس نہج کا بندہ، اس نے بات نہیں کرنی، اور میں نے کہا پھنسے شکار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میری بات شروع ہو گئی۔ سنائیں کیسے ہیں؟ جی بالکل بہترین، اچھا فلاں فلاں، اچھا آپ نے علی سے بات کی؟ میں نے کہا جی علی میرے دوست ہیں۔ اچھا کیسے آپ کی دوستی لگی؟ میں نے کہا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ختم نبوت جو ہے یہ ایسے معنی ہے، وہی والے میں نے بتائے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے ہمارے مرزا صاحب کو بہت بڑی عبادت سے نوازا تھا، وہ بہت بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی عبادت اللہ کو قبول ہوئی تو اللہ نے درجہ دے دیا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی عبادت اللہ کو اس طرح قبول نہیں ہوئی، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کی قبول نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ، لیکن یہ میں نے دل میں چھپایا۔ میں نے کہا تھوڑا چلنے دو معاملہ۔ میں نے کہا جی بالکل اور اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی اس سے لاجواب کیا، کوئی سوال جواب ہے تو آپ مجھ سے کریں، میں سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا جی بالکل، یو آر ایگری؟ کہتے جی ایگری۔ میری تقریباً یہ انگریزی میں اور آدھی عربی میں اس طرح باتیں ہوئی۔ ٹھیک ہے چلیں۔ پہلا اس بندے نے مجھ سے پوچھا کہ 2 باتیں میں پوچھ لوں پھر آپ پوچھ لینا، یہ ان کا طرز ہے۔ میں نے کہا جی بالکل پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کی تعریف کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کے لفظ ہے وٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسل اور میسنجر۔ نبوت کی تعریف کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟
میں قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی اصطلاحات الفنون سے بچے کی گفتگو سن چکا تھا کہ نبی کے 5 معنوں میں مرزا قادیانی گھسڑتا ہے، تو میں نے اس میں گیا بھی نہیں. میں نے کہا نبی کی تو بہت آسان تعریف ہے، بتائیں. میں نے کہا معراج کی رات، سننا توجہ رکھنا، معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں جس اعلیٰ درجے کے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے. آپ نہیں سمجھے یہ نٹ کہاں بنا ہے؟ ہون دکھا مرزا قادیانی کتنے آئیو تھے، اب دکھا مرزا کہاں تھا. مجھے کہنے لگا جی آپ نے کیا تعریف کی؟ میں نے کہا جی پھر سن لیں. معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں. مجھے کہنے لگا آپ اس پر کسی کتاب کا حوالہ تو دیجئے. میں نے کہا سرمد صاحب کیا کرتے ہو، پہلے آپ نے حوالے کون سے مانے ہیں؟ پہلے آپ کتابیں تو بہت سی لکھی ہوئی تھی، یہ کس نے لکھا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو. میں نے تعریف کی ہے، میزان شریعت کی روشنی میں آپ میری دلیل توڑ دیں. مجھے کہنے لگا ٹوٹ گئی. میں نے کہا جی نہیں ٹوٹی، آپ توڑ دے. کہتے اس رات تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ جبرائیل کو نبی مانتے ہیں. میں نے کہا ایک بات کہوں ناراض نہ ہونا. جی سرمد صاحب آپ ٹورنٹو میں کسی پاگل اسپتال میں اپنے دماغ کا علاج کرائیں. کہتے وٹ کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ کہ آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا. میں نے پہلے تعریف میں یہ لفظ بولا ہے، معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے. جبرائیل تو فرشتہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے سوری. اچھا ایک بات اور، میں کہ جی پوچھیے بڑے شوق سے. اس کو سمجھ آ گیا کہ میرا واسطہ پڑا ہے. اصل میں مجھے علی کو وصول کرنا تھا جو مرزائیوں کے ہاتھوں چڑھ چکا تھا، اور میں بار بار اس کو دیکھ رہا ہوں. ایگری؟ جی میں ایگری ہوں، آگے چلیں. مجھے کہنے لگا اچھا ختم نبوت کی آپ تعریف کریں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، ذرا ایسی دلیل سے بتائیں. میں نے کہا جی بہت آسان ہے، ان مقتدیوں کے امام کی صفت خاتم النبیین. میرے دوستو ایک لمبی بات ہے، میں بات کو ٹھکانے لگا رہا ہوں. اس طرح باتوں میں ہم نے اس لڑکے کو واپس وصول کیا.